ایک صاحب نے سوال کیا کہ قرآن پاک پڑھا ہوا کیسے بخشے، یعنی ایصال ثواب اپنے مرحومین کو کیسا کرے۔ اس کا جواب ہے، سب سے پہلی یہ کہ ہماری نیت، جس نیت سے اور جس مقصد کے لیے ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے، اس نیت کے اعتبار سے ہمارا ثواب پہنچ جائے گا۔ اگر کسی نے ثواب کی نیت سے پڑھا ہے یا خود کے ثواب کے لیے پڑھا ہے اور بعد میں اسے قرآن کریم کو بخشنا ہے یا کسی کو ثواب پہنچانا ہے، تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ دل میں ارادہ نیت کر لے، اے اللہ، جو کچھ میں نے یہ قرآن کریم پڑھا ہے، اس کا ثواب میرے والدہ کو، میرے والد کو، میرے بھائی کو، میرے بیٹے کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ تو جتنا بھی ہم نے قرآن کریم پڑھا ہے، اس کا ثواب ہمارے بھائی کو، ہمارے والدہ کو، ہمارے والد کو پہنچ جائے گا۔ اور دوسری چیز، اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا۔ سب سے پہلے اس کا ثواب ہمارے کھاتے میں آئے گا اور ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں جسے بخشنا ہے یا جسے ایصال ثواب کرنا ہے، اسے ہم اس نیتوں کے ساتھ میں آسانی کے ساتھ میں ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ بس دل میں ارادہ ہو اور نیت ہو کہ میں نے کس لیے پڑھا ہے اور ان کا ثواب ان کو پہنچایا جائے۔ اگر ہمیں تسلی نہیں ہو رہی ہے کہ یار نیت کرنے سے کیا ہو رہا ہے، تو اصل میں دیکھا جائے تو نیت ساری چیزوں کا دار و مدار ہے۔ ہر عمل کے اندر نیت کو دیکھی جاتی ہے اور سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نیت کر لیے، یہ نیت ہماری کافی ہوگی۔ پھر بھی اگر ہمیں اپنے زبان سے کہنا ہے تو اس طرح ہم ایصال ثواب کریں، اس طرح ہم قرآن پاک کو بخشیں کہ سب سے پہلے دعا کریں، اے اللہ، جو کچھ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اس میں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے، غلطی ہو گئی، اللہ اس کو تو معاف فرما، اور معاف فرما کر اس کا جواب خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر ان کے صدقے میں تمام انبیاء کو، صحابہ کو، تابعین کو، بزرگوں کو، اور خاص طور پر میرے والدہ کو یا میری والد کو یا میرے بھائی کو، میرے بیٹے کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ تو یہ ایک آسان سا طریقہ ہے ثواب پہنچانے کا۔ اس لیے ہم ثواب کے پہنچانے کو مشکل نہ سمجھیں کہ کیسے ہم ثواب پہنچائیں، کیسے ہم قرآن پاک بخشیں۔ تو سب سے آسان طریقہ اس طریقے سے ہے، اگر کسی کو ایسا بولنا بھی نہ آئے تو وہ دل میں اگر ارادہ بھی کر رہا ہے تو الحمدللہ اس کو اس قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جب بھی ہم کوئی بھی تلاوت کر رہے ہیں یا ذکر و اذکار کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ثواب ہمیں ملے گا، اور اس کے بعد جس کو ثواب پہنچانا چاہے ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ دوسری چیز ذہن میں رکھے کہ اگر ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو ثواب ایک کو پہنچائیں گے تو اتنا بھی پہنچے گا، اور تمام لوگوں کو ثواب پہنچائیں گے تو اتنا بھی پہنچے گا۔ تو ہم اپنے مرحوم کے ثواب پہنچانے کے بعد یہ نیت کریں، اے اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کو بھی اس قرآن پاک کے پڑھے ہوئے کا ثواب پہنچا دے۔ تو الحمدللہ ان کو بھی، تمام لوگوں کو بھی، اور ہمارے مرحوم کو بھی برابر ثواب ملے گا۔ ہماری سوچ ایک دنیاوی اعتبار سے ہوتی ہے کہ ارے یار، قرآن تو میں نے ایک پڑھا ہے اور اتنے سارے لوگوں کو ثواب کیسے پہنچے گا۔ ہمارا کام ہے ایصال ثواب کرنا، قرآن کا بخشنا، اور اس ثواب کا پہنچانا یہ اللہ کے ذمے ہے۔ اس لیے ہم ہماری سوچ کو دنیاوی اعتبار سے نہ سوچ کر ایسا نہ سوچے ارے یار اس کا ثواب تو صرف میرے مرحوم کو ملنا چاہیے، دوسروں کو نہیں، بلکہ جتنی ہماری نیت وسعت ہوگی اور وسیع ہوگی، اللہ پاک اس کے اعتبار سے فیصلہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔